ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افروز ہمایوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سخیز ورلڈ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک بالکل نیا پروگرام شروع کرنے چلے ہیں جس میں ہم آپ کو دیں گے نئی انفارمیشن اور نئی نالج۔ اس طرح سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی بدولت ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا۔ ناظرین، یہ دنیا بھی ایک حیرت کدا ہے۔ کہیں غریب کی جھوپڑی سے بھوک سے بلکتے بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو کہیں دولت قدوں اور عشرت قدوں سے گھنگرو کی جھنکار اور محلاتی سازشوں کی گونج سے یہ دنیا ہل کر رہ جاتی ہے۔ آج ہم بالکل ایک ایسی ہی کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بالکل کرنٹ افیئر، کرنٹ ایشو، یعنی دنیا معیشت اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے شہنشاہ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ میلنڈا بل گیٹس کی علیحدگی کی داستان۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی یہ ایشو اٹھا تو ایک کردار زندہ ہو گیا، ایک نیا کردار زندہ ہو گیا۔ وہ کردار وہ ہے جس نے 2019 میں خودکشی کر لی تھی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایپسٹن کی۔ ایپسٹن کون تھا؟ ایپسٹن بل گیٹس کا ایک دوست تھا، ایک دولت مند دوست تھا، اور وہ ایک وحشی، جنونی اور ریپسٹ کے نام سے مشہور تھا۔ ایپسٹن 2019 میں پولیس کی حراست میں لاکب میں مردہ پایا گیا، جس کی موت کو خودکشی کا رنگ دیا گیا تھا۔ ناظرین، امریکی اخبار ڈیلی بیسٹ اپنی حال ہی میں شائع ہونے والی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ 2013 میں جیفری ایپسٹن، میلنڈا بل گیٹس اور بل گیٹس کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی تھی، جو کہ عالیشان گھر تھا ایپسٹن کا، وہاں پر یہ ملاقات ہوئی تھی۔ اور 2013 کی اس ملاقات کے بعد، یعنی فوراً بعد، میلنڈا بل گیٹس نے اپنے مشترکہ دوستوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا اور اس نے بل گیٹس اور ایپسٹن کے تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین، دولت مند امریکی جوڑے کے بریک اپ میں ایک اور نام سامنے آ رہا ہے۔ وہ نام ہے بل گیٹس کی چائنیز انٹرپریٹر زی شیلی وینگ کا۔ زی شیلی وینگ کون ہے؟ زی شیلی وینگ ایک چائنیز لڑکی ہے جو مختلف اداروں میں ایز اے انٹرپریٹر کام کرتی رہی ہے، اور پھر وہ مائکروسافٹ سے وابستہ رہی اور بل گیٹس کی انٹرپریٹر رہی۔ آج کل ان کا نام بھی خبروں میں گردش میں ہے۔ اور ہم آپ کو ناظرین ایک اور حیرت انگیز بات یہ بتاتے چلیں کہ کووڈ-19 میں بھی خبروں میں جو گردش میں تھا، کووڈ-19 کی بہت ساری کانسپائریسی تھیوریز گردش میں تھیں، تو جب بھی دو نام خبروں میں بہت زیادہ تھے، ایک چائنا اور دوسرا بل گیٹس۔ آج آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب بل گیٹس کا بریک اپ ہوا تو اس میں بھی ایک چائنیز لڑکی کا نام سامنے آ رہا ہے جو بل گیٹس کی چائنیز انٹرپریٹر تھیں۔ ناظرین، ماضی میں بھی ایک امریکی سیاستدان ایرک سویلویل کی چینی گرل فرینڈ کے قصے بہت زیادہ خبروں میں گردش میں رہے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ کس طرح ایک چینی لڑکی، ایک چینی جاسوس لڑکی چوٹی کے سیاستدان تک پہنچی صرف اور صرف امریکی راز حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے بل گیٹس کی علیحدگی کی، تو کیوں نہ ہم بل گیٹس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ 28 اکتوبر 1955 کو سیٹل، واشنگٹن میں پیدا ہونے والے اس بچے کے بارے میں کسے معلوم تھا کہ یہ آگے چل کر مائکروسافٹ جیسی کمپنی بنائے گا، ونڈوز بنائے گا اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد، یعنی 30 یا 40 برسوں میں انسان نے وہ ترقی کی ہے جو اس نے گزشتہ 5000 سالوں میں بھی وہ ترقی نہیں کی تھی، اور اس ترقی کے پیچھے ایک ہی نام ہے، وہ ہے ہنری ولیم تھرڈ بل گیٹس۔ اور ناظرین، بلا شبہ آئنسٹائن، تھامس ایڈیسن، آئزک نیوٹن، اسٹیفن ہاکنگ، گلیلیو، ان لوگوں کا بھی اس ترقی کے میں بہت اہم کردار ہے، لیکن بل گیٹس کی انقلابی ایجادات نے، سافٹ ویئر کی ایجادات نے ان سارے کرداروں کو دھندلا دیا ہے۔ بل گیٹس کے والد ایک وکیل تھے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی پیشے کے اعتبار سے وکالت کے شعبے میں دیکھنا چاہتے تھے۔ بل گیٹس کا جو گھر تھا جو سیٹل میں واقع تھا، وہ بل گیٹس جب 7 برس کا تھا تو وہ مکان، وہ گھر جو اس کے والدین کا گھر تھا، مٹی کے ایک طوفان کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔
नाज़रीन 13 साल की उम्र में बिल गेट्स के वालिदैन ने उसे लेक साइड प्रेप स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, जहां पर बिल गेट्स ने अपना पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तश्कील दिया। और हाई स्कूल लेवल तक जब बिल गेट्स पहुंचा तो वहां उसने प्रोग्रामर्स का एक ग्रुप तश्कील दिया और प्रोग्रामर्स के ग्रुप ने अपने ही स्कूल का पेरोल सिस्टम डेवलप किया और इसी ग्रुप ने फिर आगे चलकर लोकल गवर्नमेंट को ट्रैफिक काउंटिंग सिस्टम भी बना कर दिया। नाज़रीन बिल गेट्स जब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसने वहां पर फिर से अपने बचपन के दोस्त एलन के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम शुरू किया। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एलन और बिल गेट्स ने कंप्यूटर की पॉपुलर लैंग्वेज बेसिक का इस्तेमाल किया और इस प्रोजेक्ट में उन्हें कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद बिल गेट्स ने एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। नाज़रीन माइक्रोसॉफ्ट को बड़ी कामयाबी तब मिली जब माइक्रोसॉफ्ट ने MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस मशहूर कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM को फराहम किया और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट कामयाबी के झंडे गाड़ती चली गई। फिर बिल गेट्स ने विंडोज़ बना डाली और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब आ गया। आज इसी विंडोज़ की वजह से आप हमको सुन रहे हैं और आप हमको देख पा रहे हैं और हम आपसे मुखातिब हैं। नाज़रीन विंडोज़ बनने के बाद दुनिया एक गांव और एक शहर की तरह सिमट चुकी है और तमाम इंसान बआसानी एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं। आने वाले वक्तों में क्या क्या होगा, टेक्नोलॉजी के क्या क्या इनकलाबात बर्पा होंगे, ये हमारी आने वाली नस्लें देख सकेंगी। नाज़रीन अब हमें और आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हज़ारों मील दूर होने वाली इस अलहदगी पर दुनिया का मीडिया इतना परेशान क्यों है, दुनिया का मीडिया उसे इतनी अहमियत क्यों दे रहा है। उसकी वजह यही है कि दुनिया की तरक्की और दुनिया की मईशत के पीछे इस अलहदगी से जुड़ा एक किरदार है और उस किरदार का नाम है बिल गेट्स। नाज़रीन देखते रहिए आप सखीज़ वर्ल्ड, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव कहानियाँ लाते रहेंगे और आपको सुनाते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम हौसले बुलंद है भी चलता रहेगा और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं ये भी चलता रहेगा। इसी तरह जुड़े रहिए सखीज़ वर्ल्ड के साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और हौसलों की कहानियों के लिए। बहुत शुक्रिया।